مرزا جیلمی نے اپنی قرآن کلاس میں لفظ افاقہ پر ایک تحقیق پیش کی ہے، وہ پہلے آپ سن لیں۔ بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، فلما افاق، جب انہیں افاقہ ہوا۔ یہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، دوائی کے بعد کہتے ہیں افاقہ جے ہون، یہ عربی دا لفظ جے افاقہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اردو میں میرے لیے افاقہ جب لکھتے ہیں تو چھوٹی ہے ساتھ ویسے ہی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لفظ آفاق ہے جب وقف کریں تو، جب انہیں افاقہ ہوا۔ مرزے کی یہ بونگی سن کر بے اختیار ہنسی نکل آتی ہے۔ اصل میں قرآن کریم کے اندر جو لفظ ہے افاقہ وہ ہے فعل، اور اردو میں جو استعمال ہوتا ہے افاقہ لفظ ہے اصل کے اعتبار سے، اور یہ عربی لفظ ہے اور یہ فعل نہیں ہے۔ افاقہ اور لفظ ہے، اور ہمارے ہاں جو لفظ افاقہ استعمال ہوتا ہے یہ اور لفظ ہے۔ افاقہ یہ فعل ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اور افاقتن یعنی حمزے کے نیچے زیر ہے اور آخر میں گول تا ہے جس کو ہا بھی پڑھ لیتے ہیں، تو وہ مصدر ہے، اور وہ ہا جو لگائی جاتی ہے بالکل صحیح ہے، اور عربی کے اندر بھی یہ لگائی جاتی ہے، اور حمزے کے نیچے کسرہ ہے، یعنی افاقتن لفظ تھا عربی کے اندر جس کو اردو میں افاقہ پڑھ لیتے ہیں، اور کئی لوگ اس کو افاقہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ افاقہ نہیں ہوتا بلکہ افاقہ لفظ ہے۔ بہرحال اس کے آخر میں جو ہا آتی ہے یہ ویسے نہیں لگائی جاتی، بلکہ اصل عربی لفظ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اصل لفظ افاقتن، جب اس پر وقف کریں گے تو افاقہ پڑھیں گے، اور ویسے بھی گول تا والا لفظ جب اردو میں استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہا کے ساتھ پڑھ لیا جاتا ہے، جیسے کلمہ لفظ عربی کے اندر ہے کلمتن، جب اردو میں استعمال ہوتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال مرزا جی سے گزارش ہے کہ جو آپ کا میدان نہیں ہے اس میں ٹانگ نہ اڑایا کریں۔